اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے اس میں ایک نظام ترتیب دیا ہے اور وہ حرکت کا نظام ہے۔ انسان خود اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی حیران کن مشین ہے جس کے جسم میں مسلسل حرکت جاری رہتی ہے۔ یہ سو بھی رہا ہو، اس کے جسم کی حرکت سونے سے بھی بند نہیں ہوتی بلکہ جاری رہتی ہے۔ یہی نظام تقریباً ساری کائنات میں موجود ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، یہ حرکت کے نظام سے وابستہ ہے۔ بظاہر جو چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، دراصل وہ چیزیں بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اور ایک خاص انداز کے ساتھ مسلسل حرکت کر رہی ہیں، اور ان کی وہ حرکت ہی اللہ کی یاد بن رہی ہے، اللہ کی عبادت بن رہی ہے، اللہ کی بندگی بن رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی حرکات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عبادات دی ہیں کہ جن عبادات کا اظہار وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے یا پورے وجود کے اعتبار سے یا اپنی زبان کے اعتبار سے یا اپنے مال کے اعتبار سے کرتا ہے۔ اور تین عبادات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کو متعارف کروایا، اور ان تین عبادات کے لیے جو حرف استعمال ہوئے ہیں وہ بھی ہر ایک میں تین ہی ہیں۔ تین حرفوں کا مجموعہ ایک عبادت بنا کے قرآن حکیم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا۔ عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان میں یہ قرآن حکیم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو بڑی حرکات تین ہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت ہم لفظوں کو پہچانتے ہیں زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ۔ یہ قاعدے کے اندر یہ تینوں حرکات پڑھائی جاتی ہیں۔ زبر ہے تو لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، زیر ہے تو لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، پیش ہے تو حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ تین حرکات، اور یہ جو تین عبادات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان میں سے ایک عبادت زبر سے شروع ہوتی ہے، ایک عبادت زیر سے شروع ہوتی ہے،
اور ایک عبادت پیش سے شروع ہو جاتی ہے۔ ترتیب کے ساتھ یہ تینوں حرکتیں ان عبادات میں آتی ہیں۔ زبر کے ساتھ کون سی عبادت؟ زبر کے ساتھ جو عبادت مجھے اور آپ کو بتائی گئی بہت اونچی عبادت، وہ صبر ہے۔ صبر اتنی بلند ترین عبادت ہے کہ کسی عبادت کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اجر کے اعتبار سے جو صبر کے حوالے سے قرآن حکیم نے ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب، کہ صبر ایک ایسی عبادت ہے اس کے کرنے والوں کو اللہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں بغیر حساب کے اجر عطا، بے حساب اجر عطا کروں گا۔ جب تم صبر کی انتہا کرو گے میں اجر کی انتہا کر دوں گا، میں اجر کی انتہا کر دوں گا۔ تو صبر زبر کے ساتھ، دوسری عبادت زیر کے ساتھ، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی قدرت کی یاد، اللہ کی محبت میں اللہ کی بقا، ذکر الہی، یاد الہی، یہ زیر کے ساتھ۔ اور ایک عبادت جس کو پیش کے ساتھ شروع کیا ہے وہ ہے شکر، پیش کے ساتھ۔ اچھا، عجیب اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں میں حرف بھی تین تین ہی ہیں۔ صبر میں بھی 3 حرف، ذکر میں بھی 3 حرف اور شکر میں بھی 3 حرف۔ اور عام طور پہ دیکھا جائے تو مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو بھی ہم 3 اعتبار سے ہی جانچتے پرکھتے ہیں، 3 اعتبار سے جانچتے پرکھتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ ہمارا گزرا ہوا ماضی ہے، کچھ ہم اس حال میں چل رہے ہیں جو موجودہ ہے، اور کچھ آنے والا کل مستقبل ہے۔ زمانے کہتے ہیں نا 3 ہی، ماضی، حال، مستقبل۔ تو ہماری زندگی بھی 3 حالات سے دوچار ہوتی ہے، کچھ گزرا ہوا ماضی، کچھ چلتا ہوا حال، کچھ آنے والا استقبال یا مستقبل۔ ان 3 عبادات کا آپس میں جوڑ بھی بڑا ہے، بہت بڑا جوڑ ہے۔ اکثر آپ یہ جملہ سنتے ہیں، بچے کی زبان پر بھی یہ جملہ ہوتا ہے، ان پڑھ آدمی بھی اس جملے کو جانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ سادہ سا جملہ، جی صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا، صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا۔ تو کوئی مجھ سے آپ سے پوچھے کہ زندگی میں کبھی صبر کا پھل دیکھا بھی ہے؟ کس طرح کا ہوتا ہے؟ ناشپاتی کی طرح ہوتا ہے، کیلے کی طرح ہوتا ہے، کنوں کی طرح ہوتا ہے، انگور کی طرح ہوتا ہے، آم کی طرح ہوتا ہے، یا آج کل جاپانی پھل آئے ہوئے جاپانی پھل کی طرح ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا بھی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ پھل تو میں نے بنائے ہیں تمہارے لیے، اور ان کا ذائقہ تو جب کھاتے ہیں ذائقہ آتا ہے، جب نہیں کھاتے تو ذائقہ نہیں ہوتا۔ کھاتے ہیں تو انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اللہ کی توفیق سے، نہیں کھاتے تو نہیں ملتا۔ ان کا ذائقہ، ان کی رنگت، ان کی نزاکت، ان کی خوبصورتی، ان کے اندر رکھے ہوئے فائدے محدود بھی ہیں اور عارضی بھی ہیں۔ تو فرمایا صبر کا پھل ایسا ہے کہ اس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے دائمی فائدہ ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں،
مومن جنت میں پہنچے گا تو جنت کے دروازے کے اوپر بھی صبر کا پھل اس کے ساتھ 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 چلے گا، اتنا دائمی فائدہ۔ جس انسان کو اللہ صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی انسان کو شکر کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ صبر کا جب پھل ظاہر ہوتا ہے تو وہ شکر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایسا پھل ہے کہ جس سے میٹھا پھل اللہ نے کوئی نہیں بنایا، جس سے زیادہ پسندیدہ پھل اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ کیونکہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو قرآن نے بتایا اس کی زبان کے اوپر کچھ الفاظ ہوں گے، کچھ الفاظ جنتی کی زبان پہ اوپر ہوں گے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ان ربنا لغفور شکور۔ پاک ہے وہ ذات، اس ساری حمد اور ساری تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے غم کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ بڑی بات ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر غم، قدم قدم پر دکھ، قدم قدم پر مشقت، قدم قدم پر تکلیف، قدم قدم پر ناگوار حالات، لیکن جنتی کو یقین ہو جائے یہ دروازہ ہے جو اب آ رہا ہے، جنت کا دروازہ۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس دروازے کے اندر ہونے سے پہلے مومن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اب مجھے کبھی بھی غم نہیں آئے گا، دکھ نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی، مشقت نہیں آئے گی، میری ہر چیز دائمی بن جائے گی۔ مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوگا کہ میں صحت ملنے کے بعد بیمار ہوں گا، مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوگا کہ میں جوانی ملنے کے بعد بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوگا کہ میں امیر ہونے کے بعد فقیر ہو جاؤں گا، مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوگا کہ مجھے طاقت ملنے کے بعد ضعیف ہو جاؤں گا، مجھے کبھی خطرہ نہیں ہوگا مجھے کمال ملنے کے بعد زوال کی طرف چلا جاؤں گا، کبھی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے غم کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہٹا دیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور۔ یقیناً ہمارا پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ کیسی عبادت شکر کی عبادت، کیسی عبادت شکر کی عبادت۔ قرآن حکیم میں تقریباً 71 مرتبہ اس لفظ کو مختلف انداز سے بیان کر کے تذکرہ کیا، انسانوں کو متوجہ کیا۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ جب صبر کی انتہا ہوتی ہے تو اجر کی انتہا ہوتی ہے۔ جب شکر کے جذبات ابھرتے ہیں تو خوشی کے آنسو سے رواں ہو جاتے ہیں، خوشی کے آنکھوں سے رواں ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اور پوچھا اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی نبیوں کے نبی ہیں، اماموں کے امام ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، امام المعصومین ہیں، اتنے بڑے مرتبے اور مقام سے اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا بڑا پیارا، افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ کتنا شکر، دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی کہ آنکھوں سے محبت کی بنیاد پر، اللہ کی چاہت کی بنیاد پر، اللہ تو کتنا کریم ہے،
کہ یتیمی کے عالم سے اٹھایا اور امام الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ سارے کے سارے مقامات پیچھے رہ گئے اور مجھے مقام محمود کے اوپر فائز کر دیا، تو پھر شکر کے جذبات تو ہوں گے۔ یہ امت کو دراصل دکھایا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آنے والے امتیوں کی زندگیوں سے یہ صفت ایسے نکل جائے گی کہ سال ہر سال انسان کی نہ زبان شکر کی طرف جائے گی، نہ ذہن شکر کی طرف جائے گا، نہ دل شکر کی طرف جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو زندگی کا اکثر حصہ، اکثر لوگوں کا شکر گزاری کے بجائے ناشکری کے اندر گزر رہا، ناشکری کے اندر گزر رہا۔ کبھی کبھی بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے اوپر پڑتی نہیں، ہم مزید 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 کی کوشش میں ہیں، زیادہ 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 اس کی کوشش میں۔